أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو والنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما وارزقنی فہما۔ ہر طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی، عزت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں، جس نے ہمیں آپ سب کو اور تمام تر مخلوقات اور موجودات کو اکیلا تنہا بلا شرکت غیر پیدا فرمایا ہے، اور بے شبہ درود و سلام نازل ہو رحمت للعالمین شفیع المذنبین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت نے محمد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ کو امت واحدہ کہا ہے، اور اللہ نے اس امت واحدہ کو خیر امت سے نوازا ہے، بہتر امت کہا ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امہ ہو، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، تم برائی سے لوگوں کو روکتے ہو، اور تم خود اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ بہترین امہ کہا گیا۔ وہ نفوس قدسیہ تھے، صحابہ کی مقدس جماعت تھی، جنہوں نے مشکات نبوت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے براہ راست بلا واسطہ کسب فیض کیا، فائدہ اٹھائے، تو اس امت کے اندر وحدت تھی، یکتائیت تھی، یکجہتی تھی، ہم آہنگی تھی، اتحاد تھا، اتفاق بھی تھا۔
جب ان میں سے کسی ایک کے جسم کے اندر کانٹا چبھتا تھا تو دوسرے کو اس کا درد کا احساس ہوتا تھا. وَأَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ وَرُحْمَاءُ بَيْنَهُمْ، خیروں کے لیے چٹان تھے اور اپنوں کے لیے موم تھے. اتنی نرم دلی تھی ان کے اندر. لیکن جیسے جیسے دور سعید گزرتا گیا، ایام گزرتے گئے، دین بتتا گیا، بہتر زمانہ نکلتا گیا. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین زمانہ. دور ہوتے گئے، ملت کے اندر نت نئے فتنوں نے جنم لینا شروع کر دیا. پھر یہ امت افتراق، انشقاق، نا اتحادی، نا اتفاقی، یکجہتی اور ملت کے اندر یگانگی جو تھی وہ پارا پارا ہو گئی، ختم ہو گئی. جن کو حکم ملا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مل جل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، تھام لو. ختم ہو گیا. جبکہ آپس میں اختلاف کرنا، انشقاق پیدا کرنا، ایک دوسرے میں توڑ پیدا کرنا، یہ کافروں کی یا کفر کی علامت بتائی گئی. من الذین کفروا من الذین فرقوا دینہم شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. انہوں نے دین کو بانٹ ڈالا، افتراق اور انشقاق پیدا کر دیے، گروہ بندیوں میں بٹ گئے، ٹکڑوں میں بٹ گئے، جماعتوں میں تقسیم ہو گئے. اور ہر جماعت، ہر گروہ، ہر فرقہ، ہر ٹولی، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر آدمی مگن ہے، خوش فہمی میں مبتلا ہے، ہم اچھے ہیں، بہت اچھا ہم کام کر رہے ہیں. محمد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پچھلی امت کا طریقہ بتایا ہے، یہ امت مسلمہ کا طریقہ نہیں رہا ہے. نبی نے فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تفترقت اليہود على 71 او 72 فرقہ وتفترق امتی على 73 فرقہ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے یا 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. 73 فرقوں میں. مسلمانوں کی یہاں امت مسلمہ کے اندر برادری کی تفرقہ بازی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہندوستان کے اندر برادری کا جکیڑ اور جو برادری کا جو جھمیلا ہے شاید کسی ملک کے اندر نہیں ہے. گلی میں، محلے میں، سماج میں، سوسائٹی میں ہر برادری والا اپنے آپ کو بہتر اور دوسرے کو رذیل اور حقیر سمجھتا ہے، جبکہ اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو دوسری طرف نظریاتی اختلاف ہے، جماعتی اختلاف ہے، مسلکی گروہ بندی ہے، اور 72 73 کیا اس سے بھی آگے نکل گئے. میرے بھائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پچھلی امت کی پہچان ہے، دل دہلا دینے والی، ہلا دینے والی. ایک حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لیأتین علی امتی ما اتا علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے اوپر جو گزرا ہے میری امت کے اوپر بھی وہ حال گزرنے والا ہے. لیأتین علی امتی، میری امت کے اوپر بھی وہ حال گزرے گا. کیسے؟ کیا حال ہوگا؟ حذو والنعل. حز کہتے ہیں کاندھے کو. جیسے ہر آدمی کے دو کاندھے ہیں، دائیں اور بائیں کاندھے، دونوں کاندھے ایک دوسرے سے نیچ اونچ نہیں ہیں، برابر میں نا. الا یہ کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، الا کہ کوئی بیماری مجبوری ہوگی، تھوڑا سا گردن ایک طرف جھک گیا، الگ بات. لیکن 99% کے 100 میں 100% ہر آدمی کے دونوں جانب کے کندھے برابر ہوتے ہیں. جیسے ہر آدمی کے دونوں جانب کے کندھے ایک دوسرے کی نیچ اونچ نہیں ہے، برابر سرابر ہے، ٹھیک اسی طرح میری امت کے لوگ بھی یہود اور نصارہ کے مقابلہ کرنے میں برابر ہے. والنعل، جوتا، ہر آدمی کے پاؤں کے دونوں جوتے برابر سرابر ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ دائیں پاؤں 8 انچ کا دائیں پاؤں ہے اور 7 انچ کا بایاں پاؤں ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ اگر دائیں پاؤں میں 8 انچ کا جوتا لگتا ہے تو بائیں پاؤں میں بھی 8 انچ کا جوتا لگتا ہے. جیسے دونوں پاؤں کے جوتے برابر سرابر ہے نا، میری امت کے لوگ بھی یہود و نصارہ کی اتباع کرنے، ان کی نظریات کی، اس کی سوچ کی، اس کی چال چلن، رہن سہن، کھان پان، رفتار گفتار، لین دین، عقیدہ، ہر اعتبار سے یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہوں گے. حذو والنعل، جس طرح جوتے برابر ہیں ایک دوسرے کے، جسے دونوں کندھے ایک دوسرے کے برابر ہیں، یہ امت بھی، یہ امت مسلمہ بھی یہود و نصارہ کی یہ مخالفت، یہ موافقت کرے گی، دونوں کے برابر ہی ہوگی. حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیہ، اگر بنی اسرائیل میں یہود و نصارہ میں سے کوئی بھی بدبخت اگر اپنی حقیقی ماں کے ساتھ سیکس کیا ہے، منہ کالا کیا، زنا کیا ہے، تو امت مسلمہ کا بھی وہ آدمی اس کی دیکھا دیکھی، اس کی اتباع میں، اس کی پیروی کرنے میں اپنی ماں کے ساتھ بھی سیکس کر لے گا، سیکس کر لے گا. اور ایسا ہوتا بھی ہے. اگر کبھی دونوں طرف سے نہیں ہوا تو ون سائیڈڈ بھی ہو جاتا ہے. کچھ سال پہلے ایک نیوز آیا تھا، ایک خبر آئی تھی پاکستان کے بارے میں. ایک نوجوان بڑا خوبصورت، تقریباً 26 سال عمر لکھی گئی تھی اس میں. یہ بچہ ایوری ڈے ایک پارک میں دن بھر وقت گزار دیتا، اور جب پارک کا گیٹ بند ہوتا تو اندر ہی کہیں چھپ جاتا. یہ 2 دن 3 دن 4 دن ایسے ہی چلتا رہا. لیکن جو وہاں کا گارڈ تھا وہ مارچ کرتا رہا کہ آخر یہ چھپ کیوں جاتا ہے، یہی رات کیوں گزارتا ہے. اس نے پولیس کو بلایا، پولیس نے اس کو اپنی حراست میں لے لیا، تھانے میں لے جا کر کے پوچھ تاچھ کرنا شروع کر دیا. بچہ رونے لگا. اب رونا بند ہی نہیں. پولیس والے نے اس کی دلجوئی کی، ہمت افزائی کی، پھر بولا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا پرابلمس، کیا مشکل ہے بتاؤ. کہا کہ ایسی مشکل، ایسی پریشانی ہے جو میں بتا نہیں سکتا. بولے بتانا ہوگا تم کو. خیر مجبوراً کرتا مرتا کیا نہیں کرتا. اب وہ مجبوری بتانے لگا، میرے باپ کے انتقال ہوئے 9 سال بیت گئے ہیں. ایوری ڈے میری ماں مجھ سے سیکس کرنا چاہتی ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. میں اس سے بچنے کے لیے گھر چھوڑ کر کے دن بھر باہر رہتا ہوں. ان دنوں میرے اوپر کافی دباؤ پڑ رہا ہے، اس وجہ سے رات کو بھی میں گھر نہیں جا رہا ہوں. میرے بھائی یہ تو حالت ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی بتلایا، حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیۃ، اگر بنی اسرائیل میں کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ طور پر برائی کیا ہے، گندا کام کیا ہے، تو میری امت کا آدمی بھی ایسا کرے گا. لکان فی امتی من یصنع ذلک، ایسا چانس ہے، ایسا کرے گا وہ. اور آگے بتلایا وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة
بنی اسرائیل یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت عن قریب 73 فرقوں میں بٹے گی، کلہم فی النار، سب کے سب دوزخ، سب کے سب جہنمی ہوں گے، الا ملت واحدہ، سوائے ایک جماعت کے، ایک گروہ کے، ایک فرقہ کے۔ صحابہ بے چین ہو گئے، پوچھا قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، وہ ناجی فرقہ کون ہوگا، وہ کون سی جماعت ہوگی؟ اللہ کے رسول نے کوئی تمغہ نہیں دیا، اللہ کے رسول نے کوئی نام نہیں بتایا، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، شہروردی، نقشبندی، چشتی، قادری، اجمیری، کوئی جماعت کا نام نہیں لیا، بلکہ علامت بتائی، ایک پہچان بتایا، ما انا علیہ و اصحابی، جس نظریے پر، جس راستے پر، جس طریقے پر میں چلتا ہوں اور میرے صحابہ جس طریقے پر چلے ہیں، وہ لوگ اسی طریقے پہ چلنے والے ہوں گے جو جہنمی نہیں ہوں گے۔ اسی لیے میرے بھائی، میں آپ کو کسی فرقے، کسی مسلک کی دعوت نہیں دیتا، میں آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، رسول کا راستہ جو صراط مستقیم تھا، سیدھا دین تھا، دین قیم تھا، میں آپ کو دین قیم کی دعوت دیتا ہوں، میں صراط مستقیم کی دعوت دیتا ہوں، اور اسی راستے پر صحابہ کرام، مقدس جماعت، جس راستے پر چلنے کی وجہ سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ لوگ اللہ سے راضی اور خوش رہے، میرے بھائی اسی راستے پر چلنے کی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ اب چھوڑیے، زمانہ ختم ہو گیا، وہ دور گزر گیا، حالات بدل چکے ہیں، اب مسلکی، گروہ بندی، جماعتی اور برادری کے اختلافات کا دور اب نہیں رہ گیا۔ اب بھی اگر امت ایسی کرے گی میرے بھائی، تو اس کے لیے آگے کوئی خیر نظر نہیں آتا ہے۔ اچھا ایسا کیوں ہوتا؟ ہم کوشش کرتے ہیں، کوئی بھی بات کرتے ہیں تو اس کا ریجن جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا کیوں؟ یہ مختلف جماعتوں میں، گروہ بندیوں میں، برادری میں جو بٹ گئے امت، کارن کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں آپ نے جانا ہوگا، سنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میری امت کے اوپر دنیا اسی طرح ٹوٹ پڑے گی جس طرح بھوکا انسان کھانے کے لیے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد تو سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی۔ پھین جو ہوتا ہے نا، سمندر کا جھاگ، پانی اوپر سے گرتا، پٹکاتا، پھین نکلتا ہے، نالا کا پانی اوپر سے گرتا، بہہ کے آتا، ایک جگہ پر جمتا ہے تو پھین ٹائپ کا بن جاتا، جھاگ بن جاتا۔ جھاگ کے بلبلے کے کوئی انسان گن سکا ہے؟ نہ گنے گا، بلبلے کو گن پائے گا؟ جیسے اس جھاگ کے بلبلے کو گننا ممکن ہی نہیں، محال ہے، اسی طرح میری امت کی تعداد کو گننا ممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے، اتنی کثیر تعداد ہوگی۔ یا رسول اللہ، اتنی کثیر تعداد، اتنی بڑی جماعت، پھر بھی دشمن اس کے اوپر بھوکا بھیڑیا کی طرح ٹوٹ پڑے گا، کیوں؟ کارن کیا ہے؟ نبی نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، دنیا کی محبت، جاہ و منصب کی محبت، دولت کی محبت، افتراق، اختلاف، نا اتفاقی، آپسی لڑائی، جنگ و جدال، نفرت و عداوت، بغض و حسد، کینہ کپٹ، آپس کی نفرت، بیس ہے جاہ و منصب پر اور دولت کی چاہت کے اوپر، ذاتی مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، دنیا طلبی کے لیے، مال حاصل کرنے کی غرض کے لیے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے انسان آج کرنا ہے، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، امام ہو، مقتدی ہو، ہم ہوں، آپ ہوں، تمام کے تمام ایک ہی حمام میں سب ننگے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائی، صرف اور صرف دولت کی خاطر، مال کی خاطر
نام کی خاطر، عہدہ کی خاطر، منصب کی خاطر محلے کا چودھری بننا ہے، شہر کا امیر بننا ہے، خاندان میں بڑا بننا ہے، ہمارا نام اونچا ہو، ہماری اونچی لمبی ہو، ٹوپی لمبی ہو، سارے کے سارے یہ سب کچھ کرنا پڑے، چاہے جماعت کو توڑنا پڑے، چاہے اسلام کو توڑنا پڑے، چاہے امت کو توڑنا پڑے، چاہے اختلاف پیدا کرنا پڑے، چاہے برادریوں میں لوگوں کو بانٹنا پڑے، چاہے ان کے آپس میں نفرت اور بغض و عداوت اور کینہ کپٹ کے انبار ڈالنا پڑے، سب کچھ ہمیں پسند ہے، مگر ہماری ٹوپی اونچی رہے، سرداری ہمیں ملے، نام ہمارا ہو، کسی سے ہم کو کوئی مطلب نہیں۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ کون مرنا چاہتا ہے؟ کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ مریں گے کیوں؟ موت تو فکس ہے میرے بھائی، موت فکس ہے۔ باتیں لمبی ہو رہی ہے، جس طرف میں لے جانا چاہتا ہوں، معاشرے کے اندر آپسی اختلاف، اتحاد ختم، اختلاف نے اس کی جگہ لے لی۔ کارن آپ کو بتایا، ایک دنیا کی محبت، دنیا کی محبت۔ ابھی 10 ساڑھے 10 بجے دوڑا دوڑی میں مدرسہ جا رہا تھا، روک کے پوچھا شب برات کب ہے مولانا صاحب؟ منگل ہے نا؟ منگل؟ آپ نے کہا منگل ارے ہوگا، تو بولا کیوں منگل آپ کنفرمنگ نہیں ہے؟ بولے یار کیا اس کو جواب دیں؟ ہم نے کہا کہ ایسا ہے کہ ارے منگل ہو یا سوموار ہو، منانے والے تو منائبے کریں گے۔ ہم نے یہی جواب دے کے کٹ کے جلدی سے نکلنا تھا، بس بازی کرنی نہیں تھی۔ شب برات کا بھی جھمیلا، شب برات جہنم سے آزادی کی رات۔ میرے بھائی، شب برات کا اختلاف، شب برات کی بدعت و خرافات، یہ ہے کیا چیز؟ اسلام میں شب برات نہیں ہے۔ سارے لیکچر کا، پوری لیکچر کا خلاصہ، اسلام میں شب برات نہیں ہے، البتہ ماہ شعبان ہے۔ شب برات نہیں ہے، شعبان ہے، اور شعبان کی عظمت ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم آپ کو دیکھتے ہیں ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، آپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ شعبان میں جتنے روزے رکھ لے رہے ہیں، ہم نے کبھی بھی محرم میں اتنا روزہ رکھتے نہیں دیکھا، ذی الحجہ کے مہینے میں اتنا روزہ رکھتے نہیں پایا، ذی قعدہ کے مہینے میں اتنا روزہ رکھتے ہوئے نہیں پایا، رجب کے مہینے میں اتنی کثیر مقدار میں روزہ آپ نے نہیں رکھا۔ البتہ ہم نے آپ کو تو ماہ رمضان میں پورے مہینہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، لیکن شعبان میں اتنی کثیر تعداد میں کیوں روزہ رکھتے ہو؟ محمد الرسول اللہ نے فرمایا، اے اسامہ، اللہ کے بندہ سن لے، لوگ رجب اور رمضان کے بیچ میں جو شعبان ہے، رجب اور رمضان کے بیچ میں جو ماہ شعبان ہے، لوگ اس کے تعلق سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال رب کے دروازے پہ، رب کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ مجھے یعنی محمد الرسول اللہ کی دلی خواہش ہے کہ میرے اعمال بھی رب کے سامنے پیش کیے جائیں تو محمد الرسول اللہ روزے کی حالت میں ہو، اسی لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ پتہ یہ چلا میرے بھائی، ماہ شعبان کے روزے کی اہمیت ہے، ماہ شعبان کے روزے کی اہمیت ہے، نہ کہ 15ویں شعبان کے روزے کی اہمیت ہے میرے بھائی، اور وہ بھی پورے مہینے میں روزہ رکھنے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اذا بقی نصف شعبان فلا تصوموا، ترمذی کی روایت ہے، جب 15 شعبان گزر جائے، یعنی 16 سے لے کر کے رمضان کے چاند دکھنے تک تم روزہ مت رکھو، منع فرما دیا۔ تو پھر شب برات کہاں بھول، غائب کہاں ہو گیا؟ شب برات کے اہتمام میں پین پچاڑا ہو رہا ہے،
کپڑوں کی تیاری سلائی ہو رہی ہے، حلوہ پکانے ہیں، پلاؤ بننے ہیں، پوری پکنے ہیں، فاتحہ خوانی کرنے ہیں، یہ قمقمے جلانے ہیں، یہ اگربتی دنیا بھر کا لٹ پٹ جو چل رہا ہے یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں؟ کارن سبب ہر انسان کو جاننے کی ضرورت ہے کہ انسان برائی میں مبتلا کیوں ہوتا ہے، شرک کیوں کرتا ہے، بدعت کا کام کیوں کرتا ہے، جو دین سے ہٹا ہوا اس کو دین کا حصہ کیوں سمجھا جاتا ہے۔ کارن یہ ہے دینی تعلیم کی کمی ہے، اسلامی نالج نہ ہونے کی وجہ سے انسان ہر خرافات کو دین سمجھتا ہے اور ہر بدعت کو اصلی دین، اوریجنل دین سمجھتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے نبوت کے پہلے ہی دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم کا حکم دیا۔ غار حرا میں جبریل امین اللہ کی طرف سے پہلی وحی لے کر کے، پہلا پیغام لے کر کے آئے تھے، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے۔ آیا تھا حکم؟ نہیں نا، حکم آیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محمد پڑھو، اقرأ پڑھو۔ کون سی پڑھائی؟ بسم ربک، رب کے نام سے پڑھو، رب کے نام سے پڑھو، رب کے نام سے پڑھو۔ رب کے نام سے جو پڑھائی ہوتی ہے اسی کو دینی تعلیم کہتے ہیں۔ رب کے نام سے جو پڑھائی جاتی ہے وہ مدارس اسلامیہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ رب کے نام سے جو پڑھائی جاتی ہے وہ ائمہ مساجد، تمام تر مساجد کے اندر رب کے نام سے پڑھاتے ہیں۔ مسجد نبوی میں ٹمٹماتا ہوا ایک چھوٹا سا مدرسہ، اس مدرسے کا محتمم بھی تھے تو محمد الرسول اللہ تھے۔ اس مدرسے میں بیک وقت 70 اسٹوڈنٹس تھے، جس میں نہ عمر کی قید تھی، نہ رنگ و نسل کی قید تھی، نہ ہی ان کے اندر کسی طرح کا کوئی فرق و امتیاز تھا۔ اس میں بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، ادھڑ عمر کے بھی تھے۔ اس مدرسے کا نام صفہ تھا۔ صفہ مدرسے میں پڑھایا گیا بسم ربک، رب کے نام سے پڑھایا گیا۔ رب کی طرف سے جو وحی آتی تھی محمد الرسول اللہ اس صفہ نامی مدرسے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھایا کرتے تھے۔ جب ان کے اندر دینی تعلیم آ گئی تو کبھی بھی ان کے ذہن میں 15 شعبان شب برات کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا۔ اس سابق آیا تھا۔ جب ان کے اندر دینی تعلیم آ گئی تو کسی بھی صحابہ یا کسی بھی اسٹوڈنٹ کے دماغ میں شرک جیسے غلیظ گناہ کا تصور بھی پیدا نہیں ہوا۔ اسی دینی تعلیم کی برکت ہے، جب انہوں نے دینی تعلیم حاصل کر لیا تو کسی بھی اسٹوڈنٹ کے اندر کفر و ارتداد کا تصور بھی پیدا نہیں ہوا۔ آج جو مسلمان لڑکیاں، ہماری بیٹیاں بہنیں جو مرتد ہوتی جا رہی ہیں، دین سے نکل جا رہی ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہیں، کورٹ میرج کر رہی ہیں، جا کر کے کسی مندر میں یا کسی اور جگہ بھاگ کر کے جو کر رہی ہیں، صرف دینی تعلیم کی کمی ہے میرے بھائی۔ اگر دین کی تعلیم ہوتی، اگر دین کا نالج ہوتا تو یقین مانیں آسمان اس کے سر پر ٹوٹ کے گر سکتا تھا، برداشت کر لیتی، زمین ان کے لیے پھٹ جاتی، اس میں گھس جانا گوارا کر لیتی، لیکن مرتد ہونا، غیروں کے ساتھ بھاگ جانا وہ کبھی پسند نہیں کرتی۔ اس میں کس کا قصور ہے؟ قصور تو ہمارے اور آپ کا ہے، ذمہ دار ہم آپ ہیں میرے بھائی۔ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے، ٹائم جواب دے رہا ہے، دے چکا، بلکہ پھر کبھی انشاءاللہ آپ سے ملیں گے تو اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو کہنے سننے سنانے سے زیادہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے تو ہے
یہاں الٹا چلتا ہے.